تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کیا ہے؟ آپ ہر کام سے پہلے اپنا استخارہ خود کیجئے، اور صرف 10 منٹ کا استخارہ آپ ہر چیز جان سکتے ہیں اپنے بارے میں۔ صرف 10 منٹ کے استخارے کے عمل سے آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہر خیر اور ہر شر دکھا دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے جیسے کہ نماز سکھائی جاتی ہے، اور ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت سے خیر مانگیں۔ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ کے متعلق بہت ساری جاہل قسم کے لوگوں کی بہت ساری ایسی تعویلات ہیں، پھر اس میں تفردات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے استخارہ کے بارے میں جو شریعت مطہرہ کے اندر حکم ہے، جو شریعت مطہرہ کے اندر مسنون طریقہ ہے، اس کو بھی الجھا کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں کو آج یہ پتہ ہی نہیں کہ استخارہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے عاملین حضرات کے اور بہت سارے اکابر کے، مشائخ کے، اہل اللہ کے تجربات ہیں، اپنے مشاہدات ہیں، ان کے اپنے ترتیب دیے ہوئے اعمال ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، استخارہ بھی ہوتا ہے، اور حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ استخارہ جو ہم کر رہے ہیں یہ 100% اس کا رزلٹ جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن جو مسنون استخارہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا ہمیں حکم فرمایا، جس کی تعلیم فرمائی، اس استخارے کے بعد اللہ رب العزت جس کام کی توفیق دے دیں، جس کام کی طرف چلا دیں، پھر استخارے کے بعد جو ہے اس میں ناکامی اور نامرادی نہیں ہوتی۔ نہ انسان اس کام کے اندر ناکام ہوتا ہے اور نہ ہی نامراد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مشاورت کا حکم ہے، مشورے کا حکم ہے، جس کا قرآن مقدس کے اندر بھی حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر کام میں مشورہ کیا کریں۔ اسی طرح استخارے کا حکم ہے کہ اللہ سے خیر مانگے۔ استخارہ حقیقت میں خیر مانگنے کا نام ہے، خیر دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ آج عوام الناس کے اندر یہ ایک بات مشہور ہے کہ جی ہم یہ نوافل پڑھ کے سوئیں گے تو اس طرح کا خواب آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے، اگر برا خواب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اچھا نہیں، اگر اچھا خواب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، جن کا لباس پاک نہیں، جن کی غذا حلال نہیں، جن کے خیالات پاک نہیں، جن کی آنکھیں پاک نہیں، جن کا دل و دماغ پاک نہیں، ان کو اللہ رب العزت کیسے خواب کے اندر اپنی رضا، اپنی منشا دکھا دے؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ استخارہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سے خیر مانگیں۔ خیر دیکھنے کا نام استخارہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کے کوئی پابند نہیں کہ ہم استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے مقدر میں ہے، جو تقدیر میں ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ اللہ ہمیں خواب میں دکھا دے۔ ایسا نہیں ہے۔ بعض علماء ہیں، صلحاء ہیں، متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پاک دل لوگ ہیں، جن کے دل و دماغ صاف ہیں، جن کے دل دماغ کے اندر غلاظت نہیں ہے، جو شرع کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، رزق حلال کماتے اور کھاتے ہیں، ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ الحمدللہ کوئی 18-20 سال پہلے ہمارے والد صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے یا ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے ذریعے سے جو ہمیں استخارے کا عمل ملا، تو ہم تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو 2 نفل پڑھ کے تو دعا کر کے سوتے تھے، اللہ پاک اس میں رہنمائی فرما دیتے تھے، دکھا بھی دیتے تھے۔
یہ ہمارے بزرگوں کی برکات تھی، ان کا فیض تھا، ہمارے بڑوں کا، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو جب استخارے کا بتایا جاتا ہے تو ان کو خواب نظر نہیں آتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ایسے ہمارے مریض ہیں، مرید ہیں کہ جن کو ہم خاص کسی عمل کی اجازت دیتے ہیں، وہ استخارہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اس میں کوئی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، کوئی ان کی برکات ہیں، کچھ ان کے جوتے اٹھانے کی برکت ہے، صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی عزت رکھتے ہیں اور آگے کچھ اس میں رہنمائی اور اشارہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، عوام الناس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر دکھا دیں، خواب کی شکل میں دکھا دیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور آگے دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو مسنون استخارہ کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن بیچاروں کو قرآن پاک نہیں آتا، جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا، نماز نہیں آتی، جن کو سوائے 1-2 صورتوں کے 10 صورتیں آخری بھی نہیں آتی، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو استخارے کی دعا نہیں جانتے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، ان کو دعائیں آتی ہی نہیں ہیں، کلمے نہیں آتے، ایمان کی صفات نہیں آتی، وہ بیچارے استخارہ کس طرح کریں؟ تو ان کے لیے کچھ آسان سی ترکیب یہ ہے کہ دیکھیں، شریعت مطہرہ کے اندر جو ہے کہ استخارہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے خیر مانگنی ہے۔ یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرو۔ استخارہ کیا کرو؟ 2 نفل پڑھو، صلاۃ الحاجت، استخارے کی نیت سے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، اس کی نیت سے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز اور نوافل کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے 2 نوافل پڑھ لیے تو سمجھے ہم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے، ملاقات میں ہو گئے، رابطے میں ہو گئے۔ جس طرح آپ کسی کی کال ملا لیتے ہیں، تو ہم نے اللہ کے ساتھ کال ملا لی بات کرنے کے لیے، ہم رابطے میں آ گئے، ہماری اللہ سے گفتگو شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی، جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ درجہ نہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، میری پکار کو سن رہا ہے، اور اللہ رب العزت میری طرف متوجہ ہے۔ میں اللہ کو اپنے دکھ سناؤں، اللہ سے بات کروں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کروں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھوں، اور اللہ سے اپنے مسائل کے لیے رہنمائی بھی لوں اور مدد اور نصرت بھی لوں۔ تو یہ ہے استخارہ۔ تو استخارہ اب آپ کو اگر مسنون دعا نہیں آتی، جو مسنون کتابوں کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، ایک لمبی دعا ہے 4-5 لائنوں کی، اگر وہ عام آدمی کو نہیں آتی تو کیا وہ استخارہ نہ کرے؟ ہاں، کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی نماز نہیں کہ آپ نے عربی کے اندر پڑھنی ہے، یا یہ قرآن نہیں، یا یہ ایسی دعائیں نہیں۔ دعا آپ ہر زبان میں، ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سنتا ہے، پکار کو قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، اس وقت دنیا کے اندر 6,500 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اگر ساری زبانوں والے لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پکارنا شروع کریں، اپنی اپنی زبان کے اندر، اپنی اپنی آواز کے اندر، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے خطوں سے بیٹھ کر، بیک وقت بیک زبان ہو کر، اپنی ہی منشا، اپنی ہی خواہش، اپنی ہی دعائیں اللہ سے مانگنا شروع کریں، تو میرا رب سب کی الگ الگ پکار کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پوری کرنے پہ قادر بھی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو استخارے کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد ہم اللہ رب العزت سے، اگر عربی کی دعا نہیں آتی، مسنون دعا نہیں آتی، یا اور کوئی آپ کو عمل نہیں آتا، استخارے کے بہت سارے اعمال ہیں۔ میں نے جو عرض کیا کہ استخارے کا اصل مطلب جو ہے وہ اللہ سے خیر دیکھنا نہیں، اللہ سے خیر مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، اس کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسالک، یہ اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سفر کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ کوئی شراکت داری، پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی گھر، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں، کسی دکان کا
افتتاح کرنا چاہتا ہوں، دکان بنانا چاہتا ہوں، کوئی کام نیا شروع کرنا چاہتا ہوں، کوئی سفر کرنا چاہتا ہوں، کسی مشن کسی پروجیکٹ پہ چلنا چاہتا ہوں، تو اللہ سے خیر مانگنی ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے میرے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے تو اس میں خیر پیدا فرما دے اور اس پہ چلنا میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے راستے کھول دے اور میری مدد اور نصرت فرما دے۔ اور یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے میرے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، میرے دین اور ایمان کے لحاظ سے، میری عاقبت کے لحاظ سے، میری دنیا کے لحاظ سے، میری عزت کے لحاظ سے اگر اس میں خیر نہیں، شر ہے، فتنہ ہے، نقصان ہے، تو یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے اور اس کا بہتر مجھے متبادل عطا فرما دے۔ یہ ہے استخارہ۔ تو اگر آپ کو عربی کی دعا نہیں آتی، آپ 2 رکعت نماز نفل جو ہیں استخارے کی نیت سے پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں، کسی بھی حالت میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کر لیں، خیر مانگ لیں اور یقین کے ساتھ خیر مانگے کہ میرا اللہ ہر چیز کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو جب وہ بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے خیر مانگے۔ یہ ہے استخارہ۔ ہر کام سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 10 منٹ کے اندر آپ استخارہ کر کے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ پھر آپ جتنے یقین کے ساتھ آپ کریں گے اتنی یقین کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جتنا آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر، اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر اور اللہ کے استحضار کے ساتھ جتنا آپ کام کریں گے اتنی اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، وہی معاملہ رب آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ ہے استخارہ۔ اللہ سے خیر مانگنے کا نام استخارہ ہے، خیر دیکھنے کا نام استخارہ نہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، 10 منٹ کا عمل ہے، وضو کریں، قبلہ رخ ہو جائیں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، بیٹی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بہن ہو، باپ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی عاقل بالغ ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھنے کا وقت ہو، اس کے بعد سجدے میں دعا کر لیں، ویسے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو خیر والا معاملہ کر دے، اس پہ مجھے چلنا آسان کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے بچا لے اور اس کا متبادل عطا فرما دے۔ یہ استخارہ ہے۔ ہر مومن مسلمان کلمہ گو 10 منٹ میں یہ استخارہ اللہ کے ساتھ مشورہ بات کر کے اللہ سے خیر مانگ سکتا ہے۔ یہ ہے استخارہ۔ اپنا استخارہ خود کیجئے اور گمراہ لوگوں سے، جاہل لوگوں سے، جادوگروں سے، جھوٹے فراڈیوں اور دغا بازوں سے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچائیں۔ استخارے کے اور بھی خاص اعمال ہیں، تجارب الصالحین میں سے ہیں، علماء کے، صلحاء کے، مشائخ کے، اہل اللہ کے، عاملین حضرات کے، ہمارے اکابر اور اسلاف کے بہت سارے اعمال ہیں، ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بہت آسان ہے، آپ اپنی زبان کے اندر، اپنے ماحول میں، اپنے جگہ پہ، اپنے وقت کے مطابق آپ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے خیر مانگیں۔ یہ استخارہ ہے۔ اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں، رات کا ٹائم ہے تو سو جائیں، اللہ کی مرضی ہے، وہ آپ کو خواب میں اشارہ کر دے، آپ کا دل مطمئن کر دے۔ ہاں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ استخارہ اگر خواب بھی نہیں نظر آتا، آپ کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر فرما دیں گے، آپ کا دل مطمئن کر دیں گے، یا اس کام کی طرف آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور کام بنتا چلا جائے گا، یا اس کام سے آپ کا دل متنفر ہوگا، آپ ہٹ جائیں گے، بچ جائیں گے اس کام سے۔ یہ ہے استخارہ۔ جب آپ اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کی ذات کے سپرد کر دیں گے اور اللہ سے خیر کے طالب ہوں گے، خیر مانگیں گے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے آپ جب طلبگار ہوں گے، تو پھر میرا رب بھی آپ کو جو خیر ہوگی وہ عطا فرمائے گا، جو شر ہوگا اس سے بچائے گا۔ یہ ہے استخارہ۔ استخارہ کیجئے، اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کیجئے، دوسرے مسلمانوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام وغیرہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی اجازت ہے۔ یہ صرف آپ کو طریقہ بتانا تھا، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی آپ کو اجازت دی جائے۔ آپ کو استخارے کے دوسرے اعمال بتائیں گے جو ہمارے تجربے میں ہیں، مجرب ہیں، خاص ہیں، وہ اس کی اجازت بھی آپ کو ساتھ دیں گے۔ یہ آپ کو ایک عمل بتایا ہے اور ایک طریقہ اس کا سکھا دیا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، جو اللہ ہمارا ہے وہ آپ کا بھی ہے، جو رب ہمارا ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست بات کریں، ملاقات کریں، اللہ سے گفتگو کریں اور خیر مانگیں اور اپنے مسائل حل کروائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا تعلق اور اپنا
حقیقی تعارف نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔